بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسبات فی ایمانہا خیرن، میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ اپنے ایمان میں بھلائی نہیں پاتے، یعنی اس آیت کے اندر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے وہ بھلائی کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی جو تربیت گاہ ہے، جو کوچنگ سینٹرز ہیں، مثلا گھر ہے اور سکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں سے چونکہ تعلیم و تربیت میں کوئی لنک نہیں ہے، تو اس لیے بچے گھروں سے جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں اور اداروں سے وہی معاشرے میں آ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھروں میں اگر اب اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، غیبت ہو رہی ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، تو بچے اسی سے موٹیویشن لیں گے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اچھی رائے قائم کر کے نہیں بڑے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر اگر ہم بچوں کے سامنے ٹیچر جو ہیں، ایک جب دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ بچوں کو ٹیچر بتائے کہ دیکھیں یہ دونوں بچے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ اگر دو بچوں کی دوستی ہے آپس میں تو آپ بتا سکتے ہیں سب بچوں کو، یہ دو جو بچے ہیں ان کی آپس میں دوستی ہے، چونکہ یہ اس لیے دوست ہیں کہ چونکہ یہ مفادات پہ اپنے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بھلائی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وجہ ہے کہ یہ دوست بنے، اور اس وجہ سے یہ دشمن بنے کہ ان کا آپس میں بیہیو اچھا نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر ٹیچر بچوں کو اسکول میں کسی درخت کے نیچے کھڑا کرے اور انہیں یہ بتائے کہ یہ درختوں کے جو پتے ہیں اس سے ہمیں سایہ ملتا ہے، یہ درخت ہمیں پھل دیتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، انہی درختوں کی لکڑی سے یہ فرنیچر بنتا ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے، جو پینسل آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو پینسل ہے اسی یہ درختوں کی لکڑی سے بنتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی مثالیں بچوں کے سامنے رکھی جائیں اور انہیں تربیت کی طرف لے کے جایا جائے تو وہ کبھی بھی بڑے ہو کر کسی انسان کا نقصان نہیں کریں گے، کسی انسان سے نفرت نہیں کریں گے، اور یقیناً وہ بڑے ہو کر درخت نہیں کاٹیں گے، چونکہ انہیں جو بچپن میں جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ یہی تھا کہ اگر ہم درخت کاٹیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ درخت جو ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح تربیت کی طرف لے کر آئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی جو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور ہم ان کو پریکٹیکلی نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ میرا آپ کا ہم سب کا یہ رول ہے کہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں اور یہاں پہ محبت کو فروغ دیں اور نفرت کے خلاف ہم کام کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔